سفر دے متعلق آداب سفر دے متعلق گفتگو ہو رہی سی حدیث مبارکہ کی روشنی دے اندر صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو رات کے اندر منزل تے اترو تے رستے تو بچ کے ٹھہرو، یعنی تسی سفر کر رہے ہو تے رات نو تہاڈا دل کیتا ہے کہ میں ہن رک جاواں اپنے سفر نو تھوڑا جیاں ایتھے آرام کر لواں پھر چلاں گا، حضور فرمایا رستہ چھڈ دیو۔ انج نہیں ہے کہ تسی رستے دے اوتے کھلوو گے یا ٹھہرو گے، اتنے کافی سارے جانوراں دا بھی رستہ ہوے گا، کچھ انساناں دا بھی، کچھ درندیاں دا بھی، صاف ظاہر ہے فرمایا اس رستے تو تسی سائڈ تے ہو کے اپنا ٹھکانہ بناؤ، اتنے رات نو رکنا ہے، جتنا وقت گزارنا ہے رستے تو ٹھہر کے رکو۔ ابو داؤد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانور دیاں پیٹھاں نو ممبر نہ بناؤ۔ پہلے سواریاں بھی جانوراں دی ہوندیاں سن، گھوڑے دی، اٹھ دی، انہاں دی سواریاں ہوندیاں سن اور گدے دی، فرمایا جانور دی پیٹھاں نو ممبر نہ بناؤ، یعنی جدو سواری رکی ہوئے تے اس دی پیٹھ تے اوتے بیٹھ کے گلاں باتاں دے اندر نہ لگ جاؤ، کیونکہ اللہ نے سواریاں نو تہاڈے واسطے اس واسطے مسخر کیتا ہے کہ تسی انہاں دے ذریعے ایک شہر تو دوسرے شہر نو پہنچو جتے بغیر مشقت نفس نہیں پہنچ سکتے، فرمایا اس واسطے کہ تہاڈے واسطے زمین نو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس دے اوتے اپنی حاجتاں پوریاں کرو، یعنی گلاں باتاں کرنی ہوئیں پھر زمین تے اتر کے کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یعنی تسی سفر دے اوتے جا رہے ہو، کسی سواری دے اوتے کسی جانور دے اوتے سواری کیتی جا رہے ہو، اگے تہاڈا کوئی سجن دوست بیلی مل جاندا ہے اور میں تسی اون دے اوتے بیٹھ کے نا اپنی گلاں باتاں گھنٹہ آدھا گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ تسی اس جانور دے اوتے بیٹھ کے گفتگو نہ کرو، بلکہ جانور نو سائڈ تے کر کے تسی تھلے اتر آؤ۔ اور میں اللہ تعالیٰ نے تہاڈی جانور دی یہ سواری بنائی ہے، یہ مطلب نہیں کہ تسی ممبر بنا کے اس دے اوتے اپنا خطبہ دینا شروع کر دیو، پر میں اس واسطے نہیں، اس واسطے کہ جتے تسی مشکل دے وقت نال ایک شہر تو دوسرے شہر پہنچتے سو اس سواری اوتے سوار ہو کے چلے جاؤ آسانی واسطے، پر میں اس واسطے اللہ تعالیٰ نے تہاڈے کول مسخر کیتا ہے اور یہ نہیں ہے کہ تسی انہوں ممبر بنا کے اس دے اوتے بیٹھ جاؤ۔ ابو داؤد نے ابو سالبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کیتے کہ لوگ جدو منزل دے اندر اترتے سن تے متفرق ہو جاندے سن، یعنی وکھرے وکھرے ہو جاندے، یعنی کسی جگہ دے اوتے سٹاپ کرنا ہے تے پھر کھدل جانے، دو ادھر نو ایک ادھر نو تے دو ادھر نو۔ فرماتے نبی اکرم تاجداری انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تہاڈا متفرق ہو کے ٹھہرنا شیطان دے طرفوں ہے، یعنی تہاڈا کھلر جانا یہ شیطان دے طرفوں ہے۔ اس تو بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جدو کسی منزل دے اوتے اترتے سن تے مل کے سارے ایک ہی جگہ دے اوتے ٹھہرتے سن، انج نہیں سی ہوندا کوئی کدھر نو چلا گیا کوئی کدھر نو چلا گیا، حضور فرمایا اے شیطان دے طرفوں جے تسی وکھرے وکھرے ہو جاؤ گے پھر شیطان تانوں اپنے شکنجے دے اندر پھسائے گا، کدھر نہ کرے کوئی چیز تہاڈے ذہن دے اندر پائے گا تے تانوں لے جائے گا، فلہذا تسی متفرق ہو کے نہ ٹھہریا کرو بلکہ جڑا تہاڈی جماعت ہوے جڑا تہاڈا گروہ ہوے انہاں دے درمیان ہی رکیا کرو۔ امام ابو داؤد نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کیتے فرماندے نے کہ جدو اسی منزل دے اوتے اترتے سا جدو تک کجاوے وغیرہ کھول نہیں سی لیندے اسی نماز نہیں سی پڑھتے، یعنی چنگی طرح اپنے اونٹاں نو بٹھانا ہے اندر سامان وغیرہ اتارنا ہے اطمینان دے نال پھر اسی نماز پڑھنی ہے، کیونکہ اگر اونٹاں نو انج چھڑ دیتا کجاوے وے اوتے لڈے اگر دوڑ جان تے پھر نماز دے اندر وہ جڑے چاشنی ہوندی ہے وہ معاملات ہوندے نے وہ پھر دل ادھر نو ہی رہندا سی، فرماندے نے اسی انہاں نو آرام دے نال بٹھا کے کجاوے اتار کے پھر اسی نماز دی طرف جاندے سا۔ امام ترمذی امام ابو داؤد نے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کو روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا علیہ السلام پیدل تشریف لے جا رہے سن تو ایک شخص گدھے دے اوتے سوار ہے اور عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو جائیے اور خود پیچھے ہو گئے، گدھے دے اوتے سوار سی تے حضور نے دعوت دیتی کہ حضور تسی ادھر تشریف لے آؤ تے او بندہ جڑا شخص بیٹھا سی نا او پیچھے ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسے طرح نہیں ہے، جانور دا اگلا حصہ جڑا نا وہ بہن دی جگہ یہ تیرا حق ہے، مگر اس وقت جدو تو حق کسے نو دے دے، اس نے آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اے توانو دیتا، تے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگے سوار ہو گئے۔ لہٰذا آقا علیہ السلام دے غلاموں اس چیز تو سانو یہی حیثیت ملتی ہے کہ مثال کے طور تے جس دی گڈی ہوے نا اونوں ہی ڈرائیو کرن دے، ہاں اگر وہ آکھے کہ نہیں میری سیٹ دے اوتے تو بیٹھ جا تے پھر اس دے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے، ایسے طرح نہیں کہ تو پیچھے ہو کہ میں تیری گڈی دی ڈرائیو کرنا، اس چیز تو بھی نبی اکرم تاجداری انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ فرمایا اس وقت جدو وہ بندہ خود آ کے جس کی سواری ہے وہ خود آ کے کہ نہیں تو آگے آ کے بیٹھ جا تو پھر اس کے اندر کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ابن اسحاق نے ابو دار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کیتے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو سفر تو کوئی واپس آئے تے گھر والیاں واسطے کچھ ہدیہ لائے اگرچہ اپنی جھولی دی اندر کوئی چیز بھی لا کے پتھری کیوں نہ ہوئے فرمایا جدو گھر آوے نا مثال طور تے مہینہ باہر رہا ہے 2 بار رہا ہے 4 بار رہا ہے جدو گھر آ رہا ہے پھر کچھ نہ کچھ گھر دین دی تسلی واسطے ضرور کچھ نہ کچھ لے کے حضور فرماتے ہیں اگر کوئی ایسا بندہ ہے جڑا کافی عرصے تک کچھ مدت تک باہر رہا ہے کیونکہ پہلے ٹیلی فون وغیرہ رابطے وغیرہ نہیں سی ہوندے خطوط دا دور سی اور خطوط کوئی پہنچتے سن کوئی نہیں سی پہنچتے حضور فرمایا بغیر اطلاع دیتے رات دے وقت اپنے گھر دے اندر بھی نہ جاؤ رات دی تاریکی دے اندر بغیر اطلاع کیتے بغیر دسے مثال تو 4-5 مہینے 6 مہینے سال 2 سال تو وہ بندہ گھر نہیں آیا تے ادھی رات نو جدو آ کے اپنا بوہا کھڑکائے گا تے پھر صاف ظاہر معاملات تے ہون گے گھر دے پریشان ہون گے کافی سارے معاملات ہون گے حضور فرمایا پھر تسی آنا چاہتے ہو تو پھر دن دی روشنی کے اندر آؤ یا پہلے اطلاع کر کے گھر دن دس کے میں فلاں دن یا فلاں رات نو انی دیر تک میں اپنے گھر پہنچاواں گا تاکہ انہوں نے کسی قسم دی کوئی پریشانی لاحق نہ ہو دعائے خالق کی کائنات مالک الارض والسماوات تو مینوں اسی سارے نو حضور دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ